مثلا خارجیوں نے کہا کہ قرآن کریم میں خالی اتنا ہے کہ جب کوئی شخص زنا کرے، مرد ہو یا عورت، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب خارجیوں نے کہا یہ جو حدیث ہے نا کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے ان کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، ان کو سنسار کیا جائے گا، زمین میں زندہ گاڑ کر پتھروں کی بارش برسا کر اسے صفائے ہفتی سے مٹا دیا جائے گا۔ خارجیوں نے کہا یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، فَأَبْطَلُوا، سب نے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو مردود کہنے والے، باطل کہنے والے یہ خارجیہ تھے جو پیدا ہوئے نجد عراق کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں آتا ہے جب چور چوری کرے، مرد ہو یا عورت، تو فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، قرآن نے کہا ان کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ خارجیوں نے کہا یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے، یہ کندھے سے ہاتھ شروع ہوتا ہے، لہذا اس کا ہاتھ کندھے سے، مونڈھے سے کاٹ دیا جائے گا۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کلئی سے ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، یہ حدیث ہمارے نزدیک مردود ہے۔ اس بدترین فرقے نے کہا کہ مسلمان پر کسی موڑ پر بھی نماز معاف نہیں، مسلمان کی زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں کہ جب نماز اس پر معاف کر دی جائے، لہذا یہ جو حدیث ہے کہ جب عورت ایام مخصوصہ میں ہو، جب ان کو مینسس ہو، ایام حیض میں، تو نماز نہیں پڑھے گی۔ خارجیوں نے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ کوئی معمولی فتنہ تھا، اسی فتنے کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، انہی خارجیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا یہ فتنہ پیدا ہوگا تو تحقرون صلاتکم بصلاتہم، ان لوگوں کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی عبادت کو دیکھ کر تم اپنی عبادت کو حقیر جانو گے، جبکہ یہ وہ بدترین لوگ ہوں گے کہ جن کی عبادت، جن کا دین، جن کا ایمان ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خارجی جو ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے۔ یہودی جہنم میں جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، عیسائی جہنم میں جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن جب خارجی جہنم میں جائیں گے یہ چیخیں گے نہیں بلکہ کتوں کی طرح بھونکتے رہیں گے۔ یہ خارجی پیداوار ہے نجد عراق کی، قدریہ، یہ بھی ایک بدترین فرقہ تھا جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں، مانا توحید کو تباہ کر دیا، عقیدہ توحید کو چھلنی کر کے رکھنے والا بدترین فرقہ قدریہ، یہ بھی نجد عراق کی پیداوار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قدریہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا مجوس هذه الامہ، یہ میری امت کے مجوسی ہیں، وقد لعنوا على لسان 70 نبیا، فرمایا کہ قدریہ فرقہ پیدا ہوگا، ابھی نہیں ہوا، لیکن ایسا بدترین فرقہ ہے کہ مجھ سے قبل 70 نبی اپنے اپنے دور میں اس فرقے پہ لعنت بھیج چکے ہیں۔ مرجئیہ، جنہوں نے کہا عمل کی کوئی حیثیت نہیں، عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ مرجئیہ نے کہا کہ جس طرح ایک کافر ہے
وہ ساری زندگی یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرتا رہے، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرتا رہے، مریضوں کے ساتھ ہمدردی کرتا رہے، جتنے اچھے کام کرے، لیکن چونکہ کافر ہے، قیامت کے دن اس کو یہ اچھے کام فائدہ نہیں دیں گے. تو آگے کہا کہ بالکل اسی طرح جس طرح کافر کے اچھے کام قیامت کے دن اس کو فائدہ نہیں دیں گے، اسی طرح ایک بندہ اگر مومن ہے، اس کے پاس ایمان ہے، توحید ہے، بھلے ساری زندگی زنا کرتا رہے، چوریاں کرتا رہے، ڈکیتیاں، قتل و غارت، برائیاں کرتا رہے، قیامت کے دن اس کو اس کے گناہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس خبیث فرقے نے بے حیائی کے دروازے کھول دیے. میں کس کس فرقے کا تعارف کراؤں؟ میں نے کہا کہ ابھی توحید ہے، بات آگے آئے گی جو بات میں نے سمجھانی ہے. اس زاویے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے بدترین فرقے جنم دے رہے ہیں کس نجد میں؟ کس نجد میں؟ اور نجد عراق کے اندر کون سے شہر ہیں؟ کوفہ ہے، بصرہ ہے اور بغداد ہے. کرامدہ ایک ایسا بدترین فرقہ جس کا پانی ہمدان کرمد ہے، جس کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے، چوٹی کا خطیب تھا، پر اس خبیث نے اپنا ایک بہت بڑا حلقہ بنایا. جب لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، پھر اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس نے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر کوئی پہاڑ کا ایک پتھر تراش کر بت بنا لے اور اس بت کے گرد طواف کرے تو تم کہتے ہو یہ مشرک، تم کہتے ہو مشرک. لکڑی کو تراش کر اس کا بت بنا لے، اس کا طواف کرے تو تم کہتے ہو یہ مشرک. اور تم نے مکہ میں جا کر بلاکوں کا ایک گھر بنا دیا ہے جس کو تم بیت اللہ کہتے ہو، تم اس کا طواف کرو تو تم موحد. باطنی آیت کا عقیدہ تھا جس کو تصوف کہتے ہیں. تصوف کوئی اگر کسی چشمے کے پانی کو متبرک سمجھے تو تم کہتے ہو یہ مشرک، اور تم نے مکے کے کنویں کے پانی کو متبرک سمجھا ہوا ہے زمزم والے کو تو تم موحد. اتنا اس خبیث نے لوگوں کو اکسایا. حضرات، ایک ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں. تاریخ کے اندر ایسا بدترین واقعہ آپ کو نہیں ملے گا جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. اس خبیث نے 20,000 کے قریب نوجوانوں کو غیر محسوس طریقے سے نجد عراق میں تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد موسم حج کی اس نے انتظار کی. جب حج کا موسم آ گیا، نجد عراق سے ان سب لوگوں کو لے کر مینا کی وادی کے قرب و جوار میں پہاڑوں کے پیچھے چھپا کر ان کو بٹھا دیا. جب پوری دنیا سے لوگ یوم الترویہ کو، آج ذی الحج کو، احرام کے لباس میں ملبوس نہتے، حاجی مسلح تھوڑا ہوتا ہے، جب مینا کے میدان میں پہنچے، ان کرامدہ فرقہ کے لوگوں نے میدان مینا کے اندر تمام حاجیوں کو شہید کر کے رکھ دیا. پھر یہ خبیث دوڑتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. جو لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران ان کے سر قلم کر دیے. ڈر کے مارے جو لوگ بیت اللہ کے اندر چلے گئے، ان خبیثوں نے وہی شہید کر کے رکھ دیا. اس کے بعد بیت اللہ کے دروازے کو توڑا، غلاف کو اتارا اور وہیں آگ لگا دی. زمزم کے کنویں کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی.